بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن علی اسپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین، اسلام یورپ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے، اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اسلام سے زیادہ خائف لوگ بھی روبہ اسلام ہو رہے ہیں۔ آج کی یہ کہانی بھی ایک ایسی خاتون کی ہے جس نے پوری زندگی مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے پر گزاری، لیکن جب اسلام کا مطالعہ کیا تو خود بھی مشرفہ با اسلام ہو گئی۔ اٹلی کی سلویا رومانو ابتدائی زندگی میں مسلمانوں کے شدید خلاف رہیں، لیکن انتہا پسند تنظیم الشباب نے جب انہیں اغوا کیا تو اس کے بعد زندگی بدل گئی۔ اطالوی انٹیلیجنس ایجنسی نے 2020 میں اغوا ہونے والی سلویا کو ترکیہ کی مدد سے دہشت گردوں کی قید سے بازیاب کروایا۔ 10 مئی کو جب سلویا اپنی وطن واپس پہنچی تو سلویا سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی تھی اور سر پر اسلامی طرز پر حجاب لیا ہوا تھا۔ سلویا کی بازیابی کے وقت اٹلی کے وزیر اعظم ان کے خیر مقدم کے لیے ایئرپورٹ گئے، تاہم سلویا نے لوگوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ سلویا کچھ سال پہلے انتہائی کم لباس پہنتی اور اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت کرتی تھی، لیکن قید سے بازیابی کے بعد اس کا حلیہ یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے سلویا نے ایک بار انتہائی نازیبا واق میں بھی حصہ لیا تھا جس میں لباس کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی اور مسلمانوں کا تمسخر اڑانا اس کا معمول تھا، لیکن قبول اسلام کے بعد عائشہ بننے والی لڑکی نے وطن واپس آ کر ملک کے وزیر اعظم سے بھی ہاتھ نہیں ملایا۔ اطالوی حکومت کی جانب سے اسلام چھوڑنے کی پیشکش کے باوجود عائشہ ایمان پر قائم رہی۔ سلویا اغوا سے پہلے خدا کے وجود سے انکاری تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سلویا افریقہ میں انسانی خدمت کے لیے چلی گئی۔ عائشہ کا کہنا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے قبل باحجاب خواتین کو دیکھ کر جبر کا احساس ہوتا تھا، لیکن جب افریقہ میں اغوا کیا گیا تو میرے دل میں خیال آتا کہ میں تو ان لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں آئی تھی، تو مجھے کیوں اغوا کیا گیا؟ قید تنہائی میں ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب تلاش کرنا شروع کیے۔ اغوا کار مجھے صومالیہ لے گئے جہاں میں نے پہلی بار ڈرون حملہ دیکھا، لیکن اس وقت میں نے خدا سے دعا شروع کی اور یہ پہلی بار تھا کہ میں نے دعا کی۔ میں نے جیل میں قرآن پڑھنا شروع کیا اور اغوا کاروں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا۔ میں نے قید کے دوران قرآن پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور 2 ماہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد خود کو مضبوط ہوتا محسوس کیا۔ قرآن نے میرے دل پر گہرا اثر کیا اور یوں لگتا تھا کہ خدا نے مجھ سے براہ راست مخاطب ہے، اور میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور رہائی کے بعد اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔